السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ رب العزت نے انسان کو زندگی میں جو نعمتیں عطا فرمائی، ان میں سے اہم نعمت انسان کی اولاد ہے، چاہے وہ لڑکا ہو یا لڑکی ہو۔ یہ انسان اولاد جیسی نعمت کو اگر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق اس کی پرورش کرے، اللہ اسی اولاد سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما دیتا ہے۔ یہ انسان دعا بھی مانگتا ہے، اللہ تعالیٰ نے سورہ فرقان میں دعا بھی سکھائی ہے۔ اپنے بچوں کے لیے بہت دعا یہ مانگنی چاہیے کہ ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما، کہ اے اللہ ہمیں اپنے گھر والوں سے، اپنی اولاد سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما، واجعلنا للمتقین اماما، اور ہمیں پرہیزگاروں کا بھی رہنما بنا۔ یہ انسان معاشرے میں رہتے ہوئے اس طرح سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق اپنی اولاد کی پرورش کرے۔ جو بزرگ ہیں وہ اپنے نواسوں، پوتے پوتیوں کے لیے، نواسیوں کے لیے سوچیں، نوجوان بچوں کی رہنمائی کریں۔ خاص طور پر نوجوان بچوں کے ذہنوں میں اس بات کا مطالعہ نہیں ہوتا۔ سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم اکثر ایک تاریخی نقطہ نظر سے پڑھتے ہیں، تاریخ، ہسٹری کے طور پر۔ اس کے مطابق زندگی کیسے گزارنی ہے یہ عموماً نظروں سے اوجھل ہوتا ہے۔ اس لیے سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ البتہ بے شک تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ زندگی موجود ہے۔ کہ یہ اولاد پیدا ہو تو اس کے دائیں کان میں اذان کہی جائے، بائیں کان میں اقامت کہی جائے، 7ویں دن اس کے سر کے بال منڈائے جائیں اور بالوں کے وزن کے برابر چاندی خیرات کی جائے، اور پھر 7ویں دن اس کا اچھا سا نام رکھا جائے۔ یہاں تک گزشتہ ملاقاتوں میں سیرت طیبہ کے حوالے سے بات ہو چکی ہوئی تھی۔ اچھا نام کیسے رکھنا چاہیے اس پر خوب تفصیل سے بات ہو چکی، اور اس بارے میں یہ بھی ذکر کرتا چلوں کہ بہت سے حضرات یہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت 40 سال کی عمر کے بعد ملی، تو احکام جو ہیں وہ تو 40 سال کی عمر کے بعد ہیں۔ پھر ہم بچپن کی جو اسوہ حسنہ ہے وہ ہم کیسے معلوم کریں؟ کیا وہ بچپن کا اسوہ حسنہ بھی حجت ہے، وہ بھی شریعت ہے؟ تو اس کا جواب بڑے غور سے سننے والا کہ اسی لیے بچوں کے دائیں کان میں اذان دینا، بائیں کان میں اقامت کہنا، میں نے یہ نہیں عرض کیا تھا اس وقت کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بچپن میں ایسا کیا گیا تھا۔ اس وقت تو نبوت نہیں ملی تھی، نبی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدائشی نبی تھے۔ بات یہ کہ شریعت ان کو کب ملی؟ شریعت ملی 40 سال کی عمر کے بعد۔ اس لیے میں نے عرض کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبوت ملنے کے بعد سمجھایا کہ دائیں کان میں اذان دو، بائیں کان میں اقامت۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، حضرت حسن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے لیے یہ ہدایات دی ہے جو مشکات شریف کی احادیث اس وقت سنائی تھی کہ جناب جب 7واں دن ہو جائے تو
اس وقت اس کے بال منڈوائے جائیں، سر کے بال منڈوائے جائیں، چاندی کا صدقہ کیا جائے، یہ سب باتیں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آگے بچی، یعنی اپنے نواسوں کے لیے بتائی۔ تو ظاہر نبوت ملنے کے بہت بعد کی بات ہے، اس لیے یہ ہے اسوہ حسنہ جس میں کوئی اختلاف نہیں، یہ حجت ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نبوت ملنے کے بعد۔ پھر اسی طرح یہ چاندی خیرات کرنا بالوں کے وزن کے برابر، یہ بھی عرض کیا کوئی مشکل کام نہیں۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 7ویں دن اچھا نام رکھے، اس کے بارے میں خوب تفصیل سے الحمدللہ بات ہوئی کہ اچھا نام کیا ہوتا ہے، اس کی خصوصیات کیا ہوتی ہیں۔ آج کی نشست میں یہ کہ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 7ویں دن عقیقہ کیا جائے۔ یہ عقیقہ، اس کی تاریخ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے، دین ابراہیمی سے چلی آ رہی، موسیٰ علیہ السلام کے دین میں بھی تھی۔ چنانچہ یہود بھی اس وقت عقیقہ کرتے تھے، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ میں آئے ہیں تو یہودی عقیقہ کرتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 7ویں دن فرمایا، یہ عقیقہ کرنا سنت غیر مؤکدہ، کر لے تو ثواب، نہ کرے تو گناہ نہیں۔ یعنی اگر انسان کے پاس استطاعت ہو، اس کے باوجود عقیقہ نہ کرے، پیسے ہیں تو کوئی حرج کی بات نہیں، گناہ نہیں، سنت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نواسوں پر کیا۔ اور یہاں تک کہ اس 2 دونگوں کی صفات تک اس حدیث میں موجود ہے مشکات شریف، کبشین املحین اقرنین، 2 سینگوں والے دمبے قربان کیے۔ اور 7ویں دن فرمایا، اگر بالفرض آج کل جیسے حالات ہوتے کہ ابھی اسپتال پر اتنا خرچ ہو گیا، ابھی بیوی میکے گئی ہوئی ہے، ابھی وہاں وقت گزرے گا، ہم کچھ دیر ٹھہر کر کے عقیقہ کر سکتے ہیں؟ اس کا جواب ہے کہ جی، کیا 7ویں دن کرنا ضروری ہے؟ تو ضروری کا لفظ درمیان میں سے نکال دیں، نہ فرض ہے نہ واجب ہے 7واں دن، نہ فرض ہے نہ واجب ہے نہ سنت مؤکدہ ہے، سنت غیر مؤکد۔ اگر 7ویں دن کا خیال کر لیں بہت اچھا، ثواب مل جائے گا، نہیں کریں گے عقیقہ تو درست ہو جائے گا۔ ان باتوں کو آپ ذہن میں واضح کرنا بہت ضروری ہے۔ بہت سے عوام کے ذہن میں یہ باتیں ہوتی ہیں عقیقہ فرض اور واجب ہے، نہ کیا تو پتہ نہیں گناہ ہو جائے گا۔ پھر 7واں دن کوئی درمیان میں آ رہا ہے، چھٹی والا دن ہے، میں چھٹی نہیں کر سکتا، میں چاہتا ہوں اتوار کو عقیقہ کر لوں، چھٹی ہوتی ہے، جی کر لیں، کوئی حرج کی بات نہیں، دن بدل جائے کوئی حرج کی بات نہیں۔ اب یہ نئی نسل کو باتیں بتانے کی بہت زیادہ ضرورت ہے تاکہ وہ سنت کے عین مطابق اولاد کی پرورش کرے۔ اور 7واں دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم 7 دن بعد نہیں کہا، حدیث کے الفاظ میں یوم السابع، 7واں دن۔ اس پر پھر محدثین گہرائی میں گئے اور کہا کہ 2 ہفتے بعد عقیقہ کر لیں، 10 ہفتے بعد کر لیں، 10 مہینوں کے بعد کر لیں، 6 مہینے بعد کر لیں عقیقہ، جائز۔ اور 7ویں دن کا آپ خیال رکھ لیجیے۔ اور اس کی ٹیکنیک بہت آسان سی، اگر نہ یاد رہے تو کم از کم دن کو یاد ہوتا ہے، اس دن بچے کی پیدائش ہو، تو جس دن بچے کی پیدائش ہو اس سے 1 دن پہلے عقیقہ کر لیجیے، 2 مہینے 3 مہینے سال بعد، وہ 7واں دن ہی ہوگا۔ مثال کے طور پر ہفتے کے دن جب بچے کی پیدائش ہوئی، آپ جمعے کے دن عقیقہ کر لیجیے، جب مرضی کریں، 3 مہینے بعد کریں، تو 7واں دن ہوگا۔ یہ آسان سا ذہن میں رکھنے کا طریقہ۔ نہ ہو 7واں دن تو میں نے گزارش کر دی کہ 7واں دن کوئی فرض واجب نہیں، سنت مؤکدہ بھی نہیں، کوئی اور دن بھی کر سکتے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر لڑکا ہو تو اس کی طرف سے 2 جانور ذبح کر، لڑکی ہو تو اس کی طرف سے 1 جانور ذبح کر۔ اب یہ بھی فرض واجب نہیں، یہ بھی سنت غیر مؤکدہ۔
یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں فرمایا، دونوں میں تفریق کیوں کی؟ اس کی وجہ حدیث میں موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ طیبہ تشریف لائے تو یہود لڑکے کی طرف سے تو ایک جانور ذبح کرتے تھے، جب لڑکا پیدا ہوتا تھا ایک جانور عقیقہ، اور جب لڑکی پیدا ہوتی تو وہ پھر ذبح نہیں کرتے تھے، کیونکہ اس معاشرے میں لڑکی کی پیدائش کو برا سمجھا جاتا تھا۔ آج بھی ایسا ہے، پھر دور واپس آیا، سوائے چند دیندار قابل لوگ ہوں جو سمجھتے ہیں دین کو، قرآن کو سمجھتے ہیں، اس پر الگ سے بات عرض کروں گا۔ تو 7ویں دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عقیقہ کرنے کو کہا، اور یہ جو عقیقہ لفظ ہے نا، عربی زبان میں جب ڈکشنری اٹھا کے دیکھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ عقیقہ نوزائیدہ بچے کے بالوں کو کہتے ہیں، تو جس کو ہم جھنڈ کہتے ہیں، اس جھنڈ کو عقیقہ کہتے ہیں۔ اور چونکہ وہ جب جھنڈ اتاری جاتی تھی 7ویں دن بال اتارے جاتے تھے، اس دن وہ جانور ذبح کیا جاتا تھا، تو اس جانور کو ہی عقیقہ کہا جانے لگا، عقیقے کا جانور۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود کی مخالفت کرتے ہوئے فرمایا کہ لڑکا ہو تو 2 جانور ذبح کرو، لڑکی ہو تو 1 جانور ذبح کرو۔ اگر کوئی لڑکا پیدا ہو اور یہ 1 جانور ذبح کر دے، جائز، کوئی قربانی والا جانور، 1 سال کا بکرا، 1 سال کا چھترا، 1 سال کا دمبا ذبح کر سکتے ہیں۔ اس میں اور سہولت ذہن میں رکھنی چاہیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بھی اجازت دی کہ بکرا اگر ہو تو وہ تو 1 سال کا، لیکن اگر چھترا ہو یا دمبا ہو تو ایسی صورت میں وہ 6 مہینے کا بھی جائز ہے عقیقے میں اور قربانی میں ذبح کرنا، یہ باقاعدہ حدیث سے ثابت ہے۔ چھترا یا دمبا، اس لیے کہ یہ جلدی بڑے ہوتے ہیں، بکرے اور بکریاں دیر میں بڑی ہوتی ہیں، یہ زیادہ ایک دم وزن رکھ دیتے ہیں، اس لیے چھترا اور دمبا یہ قدر سستا مل جاتا ہے بکرے سے، جائز عقیقہ کرنا۔ پھر جس طرح ہم نے شادی اور بیاہ کو، نکاح شادی کو مشکل بنایا، حالانکہ نکاح تو یہ تھا کہ مسجد میں نکاح کیا جائے، کھجوریں چھوارے تقسیم کر دیا جائے، نکاح ہو گیا، رخصتی ہو جائے، اور اس کے بعد دلہا ولیمہ کھلا دے، شادی ہو گئی۔ باقی ساری مشکلات ہم نے خود پالی ہوئی، یہ ہماری سب خود بنائی ہوئی۔ دین بہت آسان ہے، شادی نکاح بہت آسان ہے، مہنگا نہیں ہے۔ بالکل اسی طرح عقیقے کو بھی لوگوں نے بگاڑا۔ اب وہ عقیقہ ہوگا، کارڈ بھی تقسیم ہوں گے، کارڈ بھی چھپوانے، پھر وہ دعوت بھی ہوگی، کھانا بھی پکے گا، پھر وہ جتنے افراد آنے والے ہوں گے وہ بھی ہدیہ تحفہ کوئی لے کر آئیں گے، ایسے دیں گے یا گفٹ دیں گے، اور پھر وہ جو آئیں گے وہ بھی اپنے نئے کپڑے بنوائیں گے۔ ایک عقیقے کی دعوت کو نمٹانے کے لیے پورے خاندان کا پتہ نہیں کتنا خرچ ہوتا ہے، نتیجہ یہ ہوتا ہے وہ عقیقہ ہی نہیں کرتے۔ حالانکہ عقیقہ کیا کہ آپ نے جانور ذبح کیا، عقیقہ ادا ہو گیا، اس کے بعد اس کے گوشت کو وہ قربانی کی طرح ہے، سارا گوشت گھر کے افراد خود کھا سکتے، کچھ ہفتہ نہیں ہوتا، 3 حصے کر لیجیے، ایک حصہ غریبوں کو دے دیجیے، ایک حصہ گھر میں رکھ لیجیے، ایک حصہ رشتہ داروں میں دے، اور اگر رشتہ دار زیادہ ہیں تو سارے رشتہ داروں کو دے دیں، تھوڑا سا گھر میں رکھ لیں، عقیقہ ہو گیا۔ کہ اس میں صرف جانور کے علاوہ کوئی خرچہ نہیں ہے، باقی خرچے سارے خود بنائے ہوئے ہیں۔ اور آپ خود اندازہ لگائیں کہ اگر آج کے دور میں اگر چھوٹا گوشت، بکرے کا گوشت اگر عقیقے کا پیک کر کے مناسب طریقے سے رشتہ داروں کے گھروں میں پہنچا دیا جائے تو لوگ کتنے خوش ہوتے ہیں، نہ ان پر کوئی بوجھ ہوتا ہے، دعائیں دیتے ہیں۔ لیکن یہ مشکلات عقیقے کو بھی اس لیے مشکل سمجھا جانے لگا، ورنہ عقیقے کو پکا کر کھلانا یہ بھی لازم نہیں، کچا کھلانا یہ بھی لازم نہیں۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دور میں یہود یہ کرتے تھے اور دوسرے بھی لوگ یہ کرتے تھے، مکہ کے لوگ بھی یہی کرتے تھے کہ وہ جانور ذبح ہوتا تھا
عقیقے کا تو اس کا خون جو بہتا ہوا ہوتا تھا اس کو بچے کے سر کے بال منڈا کر اس کے اوپر لیپ کر دیتے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر اس سے بھی منع فرمایا یہ تو ناپاک ہے، گندگی. تم لوگ بچے کے جب بالوں کو منڈوایا کرو تو اس کو زعفران گھول کر لگا دیا. زعفران گھول کر، اب زعفران بھی بہت مہنگا، یہ بھی حدیث میں مشکات شریف کی حدیث میں موجود، زعفران گھول کر لگا دیا. اب زعفران بہت مہنگا، لیکن اگر 400-500 کی چند پتیاں لے لی جائیں اور اس کو ایک چمچہ پانی میں بھگو لیا جائے اور پیلا پانی تیار ہو جائے اور اس کو سروں پر لگا دیں، تو اب جدید سائنس یہ کہتی ہے، میڈیکل سائنس ٹیکنالوجی میں، کہ یہ زعفران بہترین قسم کا اینٹی سیپٹک ہے. اور اگر اس پر اردو میں مطالعہ کرنا ہو زعفران کے بارے میں تو اردو میں صدارتی ایوارڈ یافتہ کتاب ہے مرحوم ڈاکٹر خالد غزنوی صاحب، MBBS ڈاکٹر تھے، بہت وقت میں ہاسپٹل میں گزارا، اور پھر اس کے بعد کتاب لکھی طب نبوی اور جدید سائنس. اس کے اندر انہوں نے پورا چیپٹر قائم کیا زعفران پر، اور زعفران کے بارے میں احادیث عربی میں لکھی ہیں حوالوں کے ساتھ، اور بتایا کہ یہ بہترین اینٹی سیپٹک. اب دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کرتے تھے نا وہ تو خالق بتاتا تھا نا، ان کو اللہ بتاتا تھا تو وہ کرتے تھے. وہ خالق سے اسے معلوم ہے کیا چیز استعمال کرنی کیا نہیں کرنی، کیا مفید ہے اس کا، تو وہ زعفران گھول کے سر پہ لگا دیتے تھے عقیقے کے. پھر ہمارے معاشرے میں ایک یہ بھی رواج سننے میں آیا کہ جی عقیقے کا جو گوشت ہے وہ اس کی ہڈیاں نہیں توڑنی چاہیے. یہ لاہور میں سننے کو ملا کہ جو عقیقے کا گوشت ہے اس کو اس طرح کاٹنا چاہیے ہڈیاں نہ ٹوٹیں. یہ بالکل بیکار بات، لوگوں کے رواج اور کچھ نہیں. عام گوشت کی طرح گوشت کریں، اس کو تقسیم کر دیں. اور میں نے بتایا یہ صدقہ نہیں ہوتا، یہ صدقہ نہیں ہوتا، قربانی کی طرح گوشت ہے، اس کو امیر بھی کھا سکتا ہے، غریب بھی کھا سکتا ہے. پھر اس کے بعد عقیقے کے بارے میں ایک یہ چیز بھی ذہن میں رکھنی چاہیے کہ جس طرح قربانی کے احکام ہیں بالکل اسی طرح عقیقے کے احکام ہیں. لہذا اگر قربانی کے موقع پر عید آئی اور اس میں آپ نے گائے لے لی، 7 حصے والا جانور لے لیا، اور اس میں آپ نے عقیقے کا حصہ رکھ دیا، تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک اس میں عقیقے کا حصہ رکھ سکتے ہیں. بعض شوافی وغیرہ کے ہیں امام احمد بن حنبل کیا نہیں رکھ سکتے، تو اس میں دیکھ لیجیے جو حنفی حضرات ہو وہ عقیقے کے جانور کا حصہ، عقیقے کا حصہ قربانی کے 7 حصے کے جانوروں میں سے ایک میں رکھ سکتے ہیں، کیونکہ دونوں کے احکام ایک جیسے ہیں. لہٰذا عید کے موقع پر بھی کیا جا سکتا ہے. 2 3 4 5 بچے ہوں یا چند بچے ہوں، ان کے لیے ایک جانور خریدا جائے 7 حصوں والا عام دنوں کے اندر، اور اس کا عقیقہ کر دیا جائے درست. لڑکے کی طرف سے 2 حصے، لڑکی کی طرف سے 1 حصہ، ایسی صورت میں 7 حصے پورے ہو کر تب بھی عقیقہ ہو سکتا ہے. یہ میں نے اتنا خالص جو دین ہے نا وہ میں نے عرض کیا بس. اور جو اس میں رسوم و رواج جو پیچیدگیاں اور مشکلات پیدا کر لی گئی وہ ایک الگ بات ہے، تو اسے بچنا چاہیے، رسوم و رواج اس میں نہ آنے دیے جائیں. پھر اسی طرح ہمارے معاشرے کے اندر جب عقیقے پہ بلایا جاتا ہے دعوت میں قریبی عزیز و اقارب، یا پیدائش کے وقت لوگ بچوں کو پیسے دیتے ہیں، کیا اس پیسے کے بچے مالک ہوتے ہیں، بچیاں مالک ہوتی ہیں، یا وہ ماں باپ کا ہوتا ہے؟ یہ ایک بڑی اہم بات ہے. ایک طرف تو بعض لوگ لیتے بھی ہیں، کہتے ہیں یہ رسوم و رواج میں سے. رسم و رواج تب تھا جب لوگ کہتے تھے کہ اس کے ہاں اولاد بیٹا ہوا تھا، بیٹی ہوئی تھی، تو ہم نے اس کو 500 روپے دیے تھے، ابھی ہمارے اوپر قرض چڑھ گیا ہے، اب اس کو پھر اس کے ہاں کوئی اولاد وغیرہ ہوگی تو ہمیں دینا پڑے گا. یہ ہے رسم کے طور پر، یا قرض سمجھا جائے تو یہ غلط بات ہے، خلاف شریعت بات ہے، اس کو قرض نہیں سمجھنا چاہیے. اور اگر کوئی ہدیہ دے تو اسے لے لینا چاہیے، اسے دل نہیں توڑنا چاہیے. اب اتنی سختی کر لی جائے کہ جی ہمارے ہاں بچہ ہوا ہے ٹھیک ہے، اب کوئی صاحب اگر پیسے دینا چاہنے کہ ہمارے ہاں یہ رسم رواج نہیں ہے، ہم نے نہیں لینے پیسے، اب بعض لوگ رشتے دار ہیں ناراض ہو جاتے ہیں، ایسی صورت میں دل نہیں دکھانا چاہیے.
اور اس کو ایک طرف رسم و رواج میں ہی بنانا چاہیے. دونوں چیزوں کو سمجھنا بہت ضروری ہے. ہدیے کے طور پر دیا جائے بہت اچھا، لے لیجیے. اور اگر دیکھا جائے تو پہلے زمانے میں ہوتے جیسے شادی بیاہ کے اندر بھی ہوتا تھا، آپ حضرات نے بھی دیکھا کہ وہ باقاعدہ نا دلہن کے پیچھے کوئی خاتون کھڑی ہوتی تھی ڈائری لے کر، اور دلہا کے پیچھے بھی ایک بندہ کھڑا ہوتا ڈائری لے کر کے اس نے دیے کتنے پیسے، باقاعدہ لکھا جاتا تھا. پھر اس کی یہاں شادی ہوتی تھی، اس کو باقاعدہ وہ قرض اتارا جاتا تھا. وہ رسوم و رواج ناجائز، وہ خلاف شریعت. لیکن جہاں ہدیہ تحفہ ہو وہاں درست جائز. اسی طرح شادی بیاہ کے موقع پر بھی جو پیسے کا لین دین ہوتا ہے اس میں بھی جائز ہے، شرعی نقطہ نظر سے جائز ہے. لیکن اس کو قرض سمجھنا، ہماری دفعہ آئے تھے تو دیا تھا اب ہمیں بھی دینا پڑے گا، قرض سمجھنا وہ غلط، وہ خلاف شریعت. اب بعض حضرات ہوتے ہیں وہ شادی کارڈ کے اندر بھی لکھ دیتے ہیں یہ والی بات. کئی حضرات لکھ دیتے ہیں کہ نقد رقم کیش کی صورت میں ہدیہ قبول کیا جائے گا، باقی کے لیے معذرت. اس لیے کہ وہ ٹی سیٹ ہیں تو ڈھیر لگ جاتا ہے، اور واٹر سیٹ ہے اس کا ڈھیر لگ جاتا ہے، استریوں کا ڈھیر لگ جاتا ہے. ہر ایک تحفے دیتا ہے وہ بیکار ہو جاتی ہے، ضائع ہو جاتی ہے. تو بعض لوگ لکھ دیتے ہیں کارڈ پہ ابھی گفٹ کی صورت میں صرف کیش قبول کیا جائے. ٹھیک. بعض حضرات ایسے بھی شادی کارڈ اس موسم میں دیکھنے کو ملے کہ جہاں لکھا ہوتا ہے کہ عذرائے کرم کسی قسم کا تحفہ نہ دے، قبول نہیں کیا جائے گا، چاہے کیش ہو وہ بھی قبول نہیں کیا جائے گا. اس کے لیے بجائے کارڈوں پہ لکھنے کے ماحول بنا لیا جائے، ماحول بنا لیا جائے. کوئی دے دے ٹھیک، نہ دے تو بھی ٹھیک، اور اس کو قرض بھی نہ سمجھا جائے. کوئی ہدیہ دینا چاہے دے دیجیے. صورتحال عجیب سی ہو جاتی ہے کہ جب انسان خود کسی کے ہاں جاتا ہے تو ہدیہ دے دیتا ہے، لیکن اپنی دفعہ دین اتنا یاد آتا ہے کہ وہ لکھ دیتے ہیں کہ لینا نہیں. اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ جب یہ والے لوگ پھر بعد میں کسی تقریب کے اندر ان کو دینا چاہتے ہیں، وہ کہتے ہیں سوری آپ نے ہماری دفعہ نہیں لیا، ہم بھی نہیں لے. اب پیچیدگی پیدا ہو گئی. ہدیہ تحفہ یہ تو محبت کی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تحابوا، تم ایک دوسرے کو ہدیہ دیا کرو، اس سے محبت پیدا ہوتی ہے. ہدیے کو ہدیہ سمجھا جائے پھر یہ مشکلات ختم ہو جاتی. اب جو بات عرض کر رہا تھا کہ بچے کی پیدائش پر پیسے دیے جاتے ہیں، اور یہ پیسے بچے کی ملکیت میں ہوتے ہیں. بچہ نابالغ ہے تو ماں باپ اس کو سنبھالیں گے. بھرپور کوشش کیجیے عید وغیرہ کے موقع پر بچوں کو یا بچیوں کو جو پیسے ملے وہ انہی کے پاس رہیں، یا ان کے لیے کوئی لفافہ وغیرہ بنا کر اپنے پاس محفوظ کر لیجیے اور ان پر ہی خرچ کیجیے، ان پر ہی خرچ کیجیے. یہ بچوں کو دیے گئے. ہاں اگر ہسپتال میں ماں باپ کو دیے جائیں تو ایسی صورت میں ٹھیک ہے. ماں باپ اگر سمجھتے ہیں کہ ہسپتال کے اخراجات وغیرہ ہیں اس میں بچے کے لیے استعمال ہو رہے ہیں، اس میں بھی گنجائش موجود کہ وہ بھی بچے کے لیے استعمال ہو. اس کی دوائیوں پر استعمال کرنا، اس کے لباس پر استعمال کرنا، خرچ ہو جاتے ہیں، آرام سے خرچ ہو جاتے ہیں. بھرپور کوشش کی جائے کہ بچے اور بچیوں کے ہاتھ میں اگر پیسے دیے جائیں تو وہ ان پر ہی خرچ کر دیے جائیں، اس کا اہتمام کر لیا جائے. پھر اس کے بعد بچہ ہو یا بچی ہو، میں نے بتایا کہ اس وقت کے جو یہود و نصارہ اور اس وقت کے جو مشرکین مکہ تھے وہ بچوں کی پیدائش پر تو خوشی مناتے تھے، بیٹوں کی. لیکن اگر بیٹی ہوتی، بچی ہوتی تو ایسی صورت میں وہ خوشی نہیں مناتے تھے، عقیقہ بھی نہیں کرتے تھے. یہاں تک وہ اتنا برا سمجھتے تھے بیٹی کی پیدائش کو کہ مکے کے اندر آج بھی باقی سب انہوں نے جگہ توڑ پھوڑ کے چیزیں بنا لی، مختلف بلڈنگیں بنا لی، ہوٹل بنا لیے، مسجد میں توسیع کر دی. مکہ مکرمہ میں آج بھی وہ جگہ ابھی تک انہوں نے احاطہ کر کے بیڈ رکھی ہوئی ہے بالکل، جہاں لوگ اپنی بچیوں کو زندہ درگور کرتے تھے. سورۃ التکویر کے اندر 30ویں پارے میں یہ آیت ہے وَإِذَا الْمَوْعُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ. وہاں کا کلچر ایسا بن چکا تھا. وہی ترجمہ ہے وَإِذَا الْمَوْعُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ. جب زندہ قبر میں گاڑی جانے والی بچی سے پوچھا جائے گا تجھے کس گناہ میں قتل کی گئی. بچی پیدا ہوتی تھی نا، اس کو زندہ کپڑے میں لپیٹا، گڑا کھودا، دبا کے ختم.
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری تک ایسا ہوتا رہا، بہت پرانی بات نہیں، یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی ذمہ داریاں لگا دی۔ احادیث میں موجود کہ صحابہ کو کچھ درہم دیتے، کچھ غلہ دیتے، بس اوقات بکریاں وغیرہ بھی ساتھ کر دیتے کہ جاؤ اس کے ہاں جاؤ، پیدائش ہو رہی وہاں دو، ان کے ساتھ تعاون کرو، پیسے بھی دو، یہ غلہ بھی تھوڑا سا دو، اور اگر وہاں بچی پیدا ہو اور وہ اس کو زندہ نہ رکھنا چاہیں تو تم یہ پیسے دے دو، بچی لے لو، ہم پرورش کریں۔ بہت سی بچیوں کی پرورش کیے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے گھر میں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے یہ طریقہ اپنایا ہوا تھا اس کو کہ وہ اپنی خود اہلیہ کو لے کر جگہ جگہ جہاں بچے پیدا وہاں تعاون کرتے، پیسوں کے ذریعے تعاون کرتے، غلہ بھی پہنچاتے، اور ساتھ سے یہ بھی نظر رکھتے۔ ایک تو کام نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ والا کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ پورے سیرت طیبہ کا مطالعہ کریں، کہیں یہاں وہاں یہ نہیں ہے کہ آئندہ کسی بچے کو اگر زندہ درگور کیا گیا، مارا گیا تو اس کو سزا کی دی جائے گی۔ آپ کو سیرت طیبہ میں یہ کہیں نہیں ملے گا، اگر کوئی آئندہ ایسا کرے گا تو اس کو سزا ملے گی۔ یہ نظام سزا کے ذریعے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے درست نہیں کیا۔ ایک تو تعاون، مالی تعاون، اور آپ بوجھ سمجھ رہے ہیں ہم پال لیں گے۔ نمبر دو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارتیں سنائیں کہ بچیوں کی پرورش کرنے والوں کے لیے کیا کیا بشارتیں ہیں۔ دیکھیے، جتنا بڑا کام ہوگا نا، بندہ جتنا بڑا کام کرتا ہے، جتنے بڑے عہدے پر ہوتا ہے، جتنی بڑی ذمہ داری نبھا رہا ہوتی، بڑی تنخواہ ہوتی ہے، اتنی بڑی تنخواہ ہوتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جامع ترمذی کی حدیث، کہ جو کوئی دو بچیوں کی پرورش کرے، اچھی طرح پرورش کرے، ان کے حقوق ادا کرے، اور پھر اس کے بعد جوان ہونے پر ان کی شادی کر دے، تو آگے حدیث کے الفاظ یہ ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم دو انگلیوں کو ملا کر دکھایا، انا وہو کہاتین یوم القیامہ، یوں دو انگلیاں کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دکھایا، انا وہو ہاتین یوم القیامہ، کہ میں اور وہ شخص دونوں قیامت کے دن اس طرح ساتھ ساتھ ہوں گے جیسے یہ دو انگلیاں ساتھ ساتھ۔ وہ شخص جو دو بچیوں کی پرورش کرے اور جوان ہونے پر ان کی شادی کر دے، تو میں اور وہ دونوں اس طرح ہوں گے، جامع ترمذی کی حدیث، قیامت کے دن جس طرح یہ دو انگلیاں ساتھ ساتھ ہے۔ کتنا بڑا مقام! آخر کچھ تو ہوگا نا بچیوں کی پرورش، تو مشقتیں ہوں گی نا، تو مختلف چیز ہے نا۔ اور اس وقت کا جو کلچر تھا، اس وقت کی جو ذہنیت تھی، جو آج ہمارے نوجوان بچے اور بچیوں میں آ گئے، اور ہمارے گھر کی بزرگ خواتین میں یعنی ساسوں میں بھی وہ ذہنیت مکمل آ چکی ہے۔ اسپتالوں میں جانا ہوتا مختلف مواقع، کبھی وہ کہتے ہیں اذان دے دیں مولانا، بچہ ہے کان میں اذان دے دیں۔ اکثر تو یہ میں کوشش کرتا ہوں، جاننے والے ہوں تو اور بات کو سمجھتے ہیں، بات کو چلو بزرگ ہیں اذان دے دیں، لیکن عام بندہ کوئی دیکھ کے کہے تو میں اس کو گزارش کرتا ہوں، باپ کو خاص طور پر اس کو گزارش کرتا ہوں کہ آپ کان میں اذان دیں، بچی ہو یا بچہ ہو۔ وہ کہتے ہیں مجھے نہیں آتی، میں نے کہا میں بھی سکھاتا ہوں، آئیے بیٹھے ذرا، تو بڑے محبت سے اس کو اذان تھوڑی اکثر کو آتی ہے الحمدللہ۔ جب بھی کسی باپ کو میں نے کہا نا کہ آپ اذان دیں، میں بھی ٹھیک ہے میں دعا بھی کروں گا، آپ اذان دے دیں، طریقہ بھی پورا بتائے۔ یقین جانے ہسپتال بے شمار دفعہ واقعہ پیش آئی ہوا، مجھے آج تک کوئی باپ ایسا نہیں ملا جو کہ اذان اور اقامت کہتے ہوئے رویا نہ ہو۔ آج تک کہ کوئی باپ مجھے ایسا نہیں ملا جو اپنے بچے کے کان میں اذان دیتے ہوئے رویا نہ ہو۔ دیکھیں، ایک میں ہوں، اجنبی ہوں، ٹھیک ہے، عالم ہوں، سب کچھ، ایک اجنبی ہوں، میں اذان دوں گا، میرے وہ تاثرات نہیں ہوں گے میرے اپنے بچے کے بارے میں، اپنے نواسیوں کے بارے میں موجود، لیکن اس باپ کی تاثرات جو اذان دیتے وقت ہوتے ہیں، اللہ کا نام اتارا، روتے ہوئے ظاہر ہے اس کی جو دل سے آواز نکلے گی وہ اس کے اپنے بچے کے اور بچی کے کان میں کتنا اثر کرے۔ لیکن اسپتالوں کے اندر بھی یہ حال ہو چکا ہے کہ پہلے سے وہ سارے، اب تو
میڈیکل ہاسپٹل کے اندر یہ الٹرا ساؤنڈ سے پہلے معلوم ہو جاتے تھے کہ لڑکا اور لڑکی ہے. اب مجھے ریڈیولوجسٹ ڈاکٹر رات ملتے ہیں یہ الٹرا ساؤنڈ کرنے والے, پتہ کیا کہتے ہیں مجھے؟ کہتے ہیں مولانا ہم نے لڑکا لڑکی بتانا بند کر دیا, بند کر دیا. اور وجہ بتا, کہتے ہیں اگر ہم لڑکی بتا دیتے ہیں کہ لڑکی پیدا ہوگی, پتہ ہوتا ہے ہمیں, اگر ہم بتا دیتے ہیں تو پیدائش سے پہلے طلاق تک نوبت آ جاتی. ہمارے نوجوان پڑھے لکھے لڑکے, پڑھے لکھے گھرانوں میں کی بات کر رہا ہوں, کہ اگر ان کو بتا دیں کہ لڑکی ہوگی تو کہتے ہیں اپنے گھر بٹھاؤ اس کو, منحوس لڑکی پیدا کرے. اور اگر نہ بتائیں اور ہسپتالوں کے اندر جب اولاد پیدا ہوتی ہے تو اسی صورت میں اگر وہ نرس آ کر باہر بتاتی ہے مبارک ہو کہ بیٹی ہوئی ہے. کئی دفعہ دیکھنے کو ملا کہ وہ ساسیں جو تھوڑی دیر پہلے کپڑے شپڑے لے کر وہاں موجود ہوتی ہیں, لڑکے کی ماں, وہ کپڑے شپڑے چھوڑ کے وہاں چلی جاتی, منحوس کی بیٹی پیدا کی, چلی جاتی ہسپتال سے چلی جاتی. ایک بیٹی ہو جائے مبارکباد دیتے ہیں, اللہ تعالیٰ مبارک کرے, بیٹیاں بڑی رحمت ہوتی ہیں. دوسری بیٹی ہوتی ہے تسلی دلاتے. تیسری بیٹی پر ہمارے لاہور کے گھرانوں میں طلاقوں تک نوبت آئی تیسری بیٹی ہونے پر. اور سورہ نحل کی آیت نمبر 58 اور 59 کی تلاوت کیجیے گا, اس کا ترجمہ پڑھیے گا. یہ ذہنیت اس وقت کی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے, اس وقت کی نوجوانوں کی معاشرے میں ذہنیت تھی. 2 آیتیں پڑھنے لگا, اس کا ترجمہ بار بار نوجوان اولادوں کو, آج بچے اور بچیوں کو سمجھائیں, گھر والوں کو سمجھائیں, 2 آیتوں کا ترجمہ دکھائیں, پڑھائیں ان کو کہ یہ مسلمانوں کی شان نہیں ہے یہ والی ذہنیت, یہ تو کافروں کی شان اللہ نے بیان کی ہے کہ کافروں کی حالت ایسی تھی, ان کی سوچ ایسی تھی. 2 آیتیں اور اس کا ترجمہ, سورہ نحل 14واں پارہ اور اس کی آیت نمبر 58 اور 59 تلاوت کیجیے, ترجمہ پڑھیے. وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَىٰ, یہ 2 آیتیں آج شروع میں تلاوت کی تھی. وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ. ترجمہ عرض کرنے لگا. وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَىٰ, اور جب ان میں سے کسی ایک کو خوشخبری دی جاتی ہے بیٹی کے پیدا ہونے کی. وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَىٰ, جب ان میں سے کسی کو خوشخبری دی جاتی ہے بیٹی کے پیدا ہونے کی. ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا, اس کا چہرہ کالا ہو جاتا ہے. وَهُوَ كَظِيمٌ, اس حال میں کہ وہ غصے میں ہو. آیت نمبر 59, یتوارا من القوم من سوء ما بشر بہ, وہ چھپتا پھرتا ہے قوم سے, لوگوں سے, رشتہ داروں سے. من سوء ما بشر بہ, اس بری خبر کی وجہ سے جو اسے سنائی گئی ہے کہ تیرے ہاں بیٹی ہوئی. ایمسکہ علی ہون ام یدسہ فی التراب, یا تو اسی بات پر اس کو روکے رکھے, ام یدسہ فی التراب, یا مٹی میں اس کو دبا دے بیٹی. الا ساء ما یحکمون, اگر وہ بہت برا فیصلہ ان کا جو یہ کرتے. آج مٹی میں تو نہیں دبا دے, لیکن اگر یہ قانون کا اور پولیس کا اور خوف عوام کا اور یہ ڈر نہ ہو تو کرنے والے آج بھی مائیں اسی طرح بس اوقات رویہ رکھتی ہیں. یہ ماؤں کے اوپر دباؤ, یہ ہمارے شادی شدہ نئے جوڑوں کی ذہنیت بیٹی کیوں ہوئی ہے. اور پڑھے لکھے قابل بچوں کی بات میں کر رہا ہوں, قابل نوجوان بچوں کی بات, بیٹی کیوں ہوئی ہے. ساس کہتی بیٹی کیوں ہوئی ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ماحول بنایا ہوا کہ بیٹی کی پیدائش کو لوگ برا نہیں سمجھتے تھے. اور یہاں تک وقت آیا کہ پورے دور نبوی میں, مکی دور میں, نبوی دور میں اور مدنی دور میں ایک واقعہ پیش نہیں آیا پھر بیٹی کے زندہ درگور ہونے کا. اور عجیب بات بتاؤں, خلفائے راشدین 4 خلفاء کے دور میں بھی ایک واقعہ آپ کو تاریخ میں نہیں ملے گا کسی بیٹی کو زندہ درگور کرنے کا. کیا ماحول بنایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اس بیٹی کی عفت, عصمت, پاکدامنی, عورت کا مقام, عورت کی پرورش, اس کے فضائل ایسے بتائے کہ اس معاشرے میں سے بیٹی کو زندہ درگور کرنے کا تصور تھا. یہاں تک کہ خلفائے راشدین کے بعد کی سیرت تاریخ آپ پڑھیں تو بنو امیہ, بنو عباس کے اندر بھی آپ کو ایک واقعہ نہیں ملے گا.
بیٹیوں کو بیٹیوں کی پیدائش کو برا سمجھنے کا تصور نہیں ملے گا. پھر اس کے بعد مغلیہ دور تک آپ کو بر صغیر میں بھی نہیں ملے گا. لیکن پھر اس کے بعد جب ہندوانہ عقائد اور ہندوانہ رسوم اور عفت و پاک دامنی عورت کو برا سمجھنے کا پھر عمل شروع ہوا، آج پھر مسلمانوں کی وہی حالت ہے جو اللہ نے ان 2 آیتوں میں بتائی ہے. آج ہمارے نوجوان بچوں کی شادی شدہ جوڑوں میں سے دلہاؤں کی لڑکوں کی یہ ذہنیت ہے یہ والی، اور گھر والوں کی یہ بیٹی کی. آج اس آیت کے مطابق تصور بدلنا ہوگا، سوچوں کو بدلنا ہوگا، اور اس کا طریقہ اپنے گھروں کے اندر بچیوں کو عزت دینی ہوگی. جب یہ دلہا بیوی کو عزت نہیں دیتا، شوہر اپنی بیوی کو عزت نہیں دیتا، ایک ماں کی عزت نہیں ہو رہی ہوتی، ایک بھابھی کی عزت نہیں ہو رہی ہوتی، اس معاشرے میں پھر آہستہ آہستہ ذہن بن جاتا ہے کہ ماں بس اوقات یہ جملہ نکالتی ہے ایسی بچیوں کے لیے جو معاشرے کے اندر بہت زیادہ تکلیف اٹھاتی ہیں، کاش تو پیدا ہوتے ساتھ مر جاتی. یہ اس وقت جملے سننے کو ملتے کب؟ جب معاشرے کے رویے منفی ہو، اور ایک منفی رویہ رکھنے والا عورت کے ساتھ ہمارے گھروں کے اندر سب گناہ کبیرہ میں مبتلا، سب گناہ کبیرہ میں مبتلا. عورت ذات کے ساتھ برا رویہ رکھنا گھروں کے اندر جس رخ سے ہوگا وہ رخ گناہ کبیرہ ہوگا. اللہ رب العزت آج معاشرے میں ہمیں اپنے ہر گھر کے اندر، اگر وہ ماں ہے عورت تو اس کی عزت کے اللہ توفیق عطا فرمائے، بیوی ہے تو اس کا احترام عزت کی توفیق عطا فرمائے، بیٹی ہے تو اس کو جینے کا حق دے کر اس کے حقوق ادا کرے، اور اسی طرح ہم معاشرے کے اندر انشاءاللہ اس سوچ کو بدل سکیں گے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.